يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ دوسری شق کی طرف آتا ہوں، شوال کے 6 روزوں کے مسائل۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کچھ لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جس نے شوال کا روزہ رکھنا ہے وہ عید کے بعد فوراً ہی شروع ہو جائے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شوال مہینے سے آپ جب چاہیں روزہ رکھ لیں۔ دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ شوال مہینے سے 6 دنوں کا روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 2 دن کا روزہ رکھ پا رہے ہیں، 3 دنوں کا روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت ہے، آپ رکھ لیجئے، یہ تو نفلی روزہ ہے۔ تیسرا مسئلہ اس روزے کے تعلق سے یہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس سال رکھ لیا تو آگے ہر سال یہ روزہ رکھنا پڑے گا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، شریعت کی طرف سے آسانی ہے، ایسا کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ عیدی روزوں کے تعلق سے یہ ہے کہ کچھ کا گمان یہ ہوتا ہے جناب کہ اگر ہم نے پہلے یہ روزے رکھے ہوئے تھے تو پھر اس سال بھی اس روزے کا رکھنا ضروری ہے۔ پانچواں مسئلہ اور اہم اور آخری مسئلہ اپنی اس کتاب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے، جس نے رمضان کے پورے فریضہ کے روزے، فرض روزے نہیں رکھے، اب وہ شوال کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اس طرف کچھ علماء کرام کا رجحان ہے، اور علماء سے مراد میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے ائمہ کرام کی، اور اس میں بالخصوص امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک قول ہے، صرف ایک قول ہے، جبکہ دوسرا قول ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ فرض روزوں کے پورا ہونے سے پہلے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تینوں جو بقیہ ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ نفلی روزے فرض روزوں کے پورا ہونے سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو گویا جمہور کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر رمضان کے قضا کے روزے باقی ہوں وہ بھی شوال کے 6 روزے فرض روزوں کو پورا ہونے سے پہلے رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بحث طویل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت کے حساب سے صرف خلاصہ آپ سمجھیے کہ جن روایتوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، اس کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو رمضان کے روزہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی شوال کے 6 روزے رکھنے کی اجازت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دیگر اور روایتوں میں یہ الفاظ نہیں آئے ہوئے ہیں، بلکہ دیگر اور روایتوں میں تو الفاظ اس طرح سے آئے ہوئے ہیں جس نے عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اور عید الفطر کے بعد شوال مکمل 1 مہینے برقرار رہتا ہے۔ اس میں بعض روایات کے اندر ترتیب والی بات بھی نہیں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے من صام رمضان وستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس میں ترتیب والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جو کچھ علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور فرض مانند قرض ہے، پہلے قرض اتارنا چاہیے اس کے بعد آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہو، ایسا کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ ائمہ ثلاثہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سن چکے ہیں کہ نفلی روزے فرض روزوں کے پورا کیے جانے سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو دلیل بنائی جاتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بسا اوقات اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی فقیہہ مجتہدہ عبادت کا شوق رکھنے والی، کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی شوال کا روزہ رکھا ہی نہیں؟ ایسا سوچ سکتے ہیں کیا؟ ایسا ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال اور آخری بات کا اضافہ کروں، کتنے ایسے بیمار رہتے ہیں، مسافر ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس نے رمضان میں سفر کیا 3 دن 4 دن، کوئی پیشہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اب وہ تجارت ہونے کی وجہ سے رمضان چونکہ بزنس کا خاص وقت ہوتا ہے، اس سال کو چھوڑ دیجئے، باقی اور کی بات کیجئے،
تو اب وہ سفر میں ہے اور سفر میں ہونے کی وجہ سے رخصت ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دے وہ، تو کیا وہ اگر اس نے 15 روزے رمضان کے چھوڑے ہیں تو کیا وہ شوال کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے؟ ایسی حید و نفاس والی بیمار قسم کی عورتیں ہیں، اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کا ہمیشہ نقصان ہوگا اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہرحال متفقہ راجح اور صحیح مسئلہ اس باب میں یہی ہے کہ فرض روزوں سے پہلے جس نے رمضان کے روزوں کو مکمل طور پر نہیں رکھا کسی عذر کی بنیاد پر، اس کو رمضان کے روزوں کی قضا اگرچہ کرنی ہے، لیکن رمضان کے روزوں کی قضا پوری کرنے سے پہلے وہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ ہمیں حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا کے اندر اسلام کی صحیح اور روشن تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام کے اوپر عامل بنائے۔ الہ امت اسلامیہ غیر امت اسلامیہ سے کورونا وائرس جیسی اس بیماری کو، خطرناک وائرس کو اللہ رب العالمین کو ہٹا لے، اٹھا لے۔ لوگوں کی جو کاروبار، لوگوں کی جو زندگیاں ایک طریقے سے ٹھپ پڑ چکی ہیں، الہ العالمین ان زندگیوں کو ایک مرتبہ نئے سرے سے خوب تیز رفتاری کے ساتھ ان کو گاڑی کے اوپر لا دے، ان کو پٹری کے اوپر لا دے۔ الہ العالمین جو لوگ بھی اس بیماری کے لگاتار بڑھنے کی وجہ سے یا اس کی مدت طویل ہو جانے کی وجہ سے کسی بھی طرح کی کمزوری کا، فقر و فاقے کا، بھکمری کا یا اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھنے تک کا شکار ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان تمام کو اپنی طرف سے رزق فراواں عطا فرما دے۔ جو لوگ مقروض ہو چکے ہیں ان کے قرضوں کو چکانے کا بندوبست کر دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کے اوپر، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو، عالم اسلام کے خلاف چلنے والی دشمنان اسلام کی تمام دسیسہ کاریوں اور ان کے غلط منصوبوں کو الہ العالمین تو ناکام بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔